یہاں گدھا فوراً زندہ ہو گیا. ہاں اسی وجہ سے کہا گیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. باسا کا مطلب ایک ساتھ اٹھ کھڑا ہونا. ہاں ایک ساتھ اٹھ کھڑا ہونا. یہ مردہ تھے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے, یہ بھی اور وہ گدھا بھی. اور اگلا جو واقعہ آ رہا ہے اس میں ایک دم نہیں کھڑا ہوا مردہ, بلکہ وہ سامنے بنتا ہوا دکھائی دیا. لہذا یہاں انا ہے اور یہاں کیفہ ہے. وہاں کیسے زندہ کرے گا, کیسے زندہ کرے گا, تو ایک دم اٹھا دیا گیا, ایسے زندہ ہوتا ہے. اور کیسے زندہ کرے گا اللہ, کیفیت آگے دکھائی جا رہی ہے حضرت ابراہیم کے قصے میں. دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ایمان نہیں ہے تو ایمان تو پہلے بتا دیا گیا نا, انا احیی ربی الذی یحیی و یمیت. ان کا عقیدہ تو پہلے بتا دیا گیا, ایمان تو ہے. پھر کائے کے لیے بولے احب ان یترقى من علم الیقین الی عین الیقین, تاکہ وہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر کے عین الیقین تک پہنچیں, ترقی کریں اور مردے کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھیں. اچھا تو کہا گیا کیف تحیی الموتى, کیفیت کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہاؤ کیسے ہوتا ہے. اللہ نے کہا 4 چڑیوں کو پکڑ لے. نقطہ دیکھو, اس آیت کریمہ کو دیکھو گے تو 4 حکم ہیں. حکم بتاتا ہوں, دیکھو ایک کون سا حکم ہے, خذ پکڑ, اور دوسرا ہے سر سدھا لے, اور تیسرا ہے اجعل ہر پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے ان کے حصوں کو رکھا, اور چوتھا امر ہے ادعو پکار ان کو. 4 امر ہے اور 4 مرتبہ حکم ہوا, 4 امر ہے یہاں, خذ سر اجعل اور ادعو, 4 امر ہیں, 4 امر ہیں اور 4 چڑیوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا. تو اربعۃ الطیور نہیں کہا, اربعۃ من الطیر, اربعۃ من الطیر. اور اربعۃ الطیور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کہا جاتا اربعۃ الطیور 4 چڑیاں پکڑ لو تو ایک ہی نوع کی پکڑ لاتے, 1 کبوتر 2 کبوتر 3 کبوتر 4 کبوتر, چاروں کبوتر ہی ہیں تو اربعۃ الطیور ہو جاتا. اربعۃ من الطیر کہا گیا, چڑیاں مختلف نوع کی ہونی چاہیے, ایک کوا ہو تو ایک ہنس ہو تو ایک جو ہے مور ہو, ایک چیل ہو. یعنی اربعۃ من الطیر کہا گیا کہ چڑیاں ایک جنس کی نہیں ہونی چاہیے, مختلف جنسوں کی ہونی چاہیے. اچھا پھر ان کو سدھا لو کہ پکارو تو یہ تمہارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے, سدھا لیا انہوں نے, کہا کہ اب ان کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو, اور اس کے بعد ان کے پروں کو بھی آپس میں ملا دو, اور یہ جو 4 پہاڑ نظر آ رہے ہیں 4 جگہ رکھ دو لے جا کر کے, اور اس کے بعد پکارو ہر ایک کو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا. انہوں نے ایسا ہی کیا, دیکھا انہوں نے کہ ایک جگہ سے گوشت نکل کر کے, پکارا کس کو, کبوتر, تو کبوتر کا گوشت نکل رہا ہے وہاں سے ہر جگہ سے سامنے جمع ہو جا رہا, اور اس کے بعد پر نکل رہے ہیں کبوتر کے, سارے پر ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں. پھر تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہوتا ہے, کبوتر بن کر کے تیار اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسے اللہ, انہوں نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ زندہ کیسے ہوتا ہے, زندہ کیسے ہوتا ہے. ایک نقطہ بتاؤں, یہ پہاڑوں پر رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا, میدان میں رکھ دیا جاتا. بتایا گیا کہ کسی بلندی پر بھی اگر کوئی چیز چلی جائے, مختلف جگہوں پر اجزاء پہنچ جائیں, سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جائیں, کوئی بھی جز ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. جی ہم کو معلوم ہے کون سا جز کدھر ہے. سبحان اللہ, کیا علم ہے اللہ کا. علم دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کا. بلایا کبوتر, وہ دوڑتا ہوا گیا. ایک نقطہ بتاؤں, دوڑتے ہوئے آ گئے کبوتر. تو کبوتر دوڑتا ہوا یعنی زمین پر اس کے پیر ہیں, اڑتا ہوا کیوں نہیں, اڑتا ہوا کیوں نہیں, پرندے ہیں بھائی تو اڑتا ہوا کیوں نہیں کہا گیا, دوڑتا ہوا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر دوڑتا ہوا کہا جاتا تو شک ہو جاتا کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں کوئی دوسرا پرندہ تو نہیں ہے کہ اس کو بلا لیا گیا وہ آ گیا ہے, اور دوڑتا ہوا تو سامنے سے آ رہا ہے نا وہ, اس وجہ سے کہا گیا دوڑ. کیا کمال کی کتاب ہے بھائی, کمال کی کتاب. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, یہ اللہ کے کلام ہے. اس کے بعد